آگے اس موصوف نے اپنے اس عقیدے اور نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک مثال دی ہے، قیاس کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے؟ کہتے ہیں نا، بولے نور تو کوئی کھاتا پیتا نہیں ہے، نور تھے تو کیوں کھاتے پیتے تھے؟ میں نے کہا جس وقت حیت بدل جائے جو چیز نہیں کھاتی وہ بھی کھانے اور پینے لگ جاتی ہے۔ کہتے ہیں مولانا بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہا بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑا ہوا ہے؟ کہتا ہاں پڑا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا؟ کہتا ہاں ڈنڈا تھا۔ میں نے کہا وہ ڈنڈا کھاتا پیتا تھا؟ کہتا ہے نہیں کھاتا پیتا تھا۔ میں نے کہا ڈنڈے کھاتے پیتے نہیں ہیں، لیکن یہی ڈنڈے کی جب حیت بدل گئی، جب یہی ڈنڈا اژدہا بن گیا تو یہی اژدہا کھانے پینے لگ گیا۔ ساری رسیوں کو جو کفار کی وہ جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیاں کھا نہیں گیا تھا؟ جب حالت بدل جائے تو جو نہ کھانے پینے والا ہو وہ بھی کھانے پینے لگ جاتا ہے۔ ہم نے دلیل دیا، آیت بدلی ہے ڈنڈے کی، وہ کھانے پینے لگ گیا ہے۔ رسول اللہ نور تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے 70,000 بشری لبادیں پہنا کے اپنے محبوب کو بھیجا تو میرے محبوب بھی کھانے پینے لگ گئے تھے۔ سب سے پہلے میں واضح کر چکا ہوں کہ عقائد کے اندر قیاس نہیں چلتا، قیاس سے عقائد ثابت نہیں ہوتے۔ دوسری بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی مثال دینا کہیں گستاخی میں تو نہیں آتا، توہین میں تو نہیں آتا۔ میں کسی اور کا حوالہ پیش نہیں کرتا، انہی کے گھر کا حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان کے بہت بڑے پوپ اور پادری مولوی احمد یار نعیمی تفسیر نور العرفان کے صفحہ نمبر 24 پہ لکھتے ہیں حضور کی شان میں ہلکا لفظ بولنا حرام ہے۔ ان کے جو مناظر ہیں مولوی حشمت علی لکھتے ہیں الصوارم الہندیہ کے صفحہ نمبر 7 پہ، اور جب رذائل کے ساتھ کسی چیز کی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس سے توہین و تنقیص کے معنی نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں اس نے یہ مثال دی ہے، اس مثال کا حکم کیا بنتا ہے ان رضا خانیوں کی عبارتوں سے واضح ہے۔ آگے کہ اس نے مغالطہ دینے کی کوشش کی کہ شیء کی جب حیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے، اس مغالطے کو قرآن مجید نے رد کر دیا ہے۔ قرآن مجید سے بڑی کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قرآن مجید نے رد کر دیا تو آگے اس کی مرضی ہے اور اس کے ماننے والوں کی قرآن مجید کو قبول کریں، چاہیں تو اس کے نظریے کو قبول کریں۔ آپ کے سامنے قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر فرشتے آئے تو انہوں نے سلام کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو سلام کیا۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی زیادہ مہمان نواز تھے، تو ان کے سامنے بھنا ہوا گوشت لائے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوط۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نہیں کھا رہے تو ان سے خوف محسوس کیا، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کریں، ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے فرشتے ہیں، یعنی ہم بشر نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کے مغالطے کو رد کر دیا کہ اگر شیء کی حیت بدل جائے تو حکم بدل جاتا ہے۔ اگر حکم بدل جانا ہوتا تو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیش کیے ہوئے گوشت کو کھا لیتے، کبھی بھی منع نہ کرتے، لیکن انہوں نے گوشت کو نہیں کھایا۔ تو یہ واضح دلیل ہے کہ شیء کی حیت بدل جائے، یعنی اگر نور لباس بشر میں آ بھی جائے تو اس کے باوجود بھی اس کے احکام بدلہ نہیں کرتے۔ آگے اس نے آخر میں ایک بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نورانی ہے، 70,000 لباس بشر آپ پہن کے آئے ہیں۔ رسول اللہ نور تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے 70,000 بشری لبادیں پہنا کے اپنے محبوب کو بھیجا تو میرے محبوب بھی کھانے پینے لگ گئے تھے۔ اس بات کا ثبوت ہمیں کسی مستند اور معتبر ترین اہل سنت کی کتاب سے پیش کر کے دکھائے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے۔